الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عالمیت کا کورس، عالمیت علم سے بنا ہے، علم جانکاری، جو جاننے والا ہوتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جو جاننے والی ہوتی ہے اسے عالمہ کہتے ہیں۔ اب عربی گرامر پڑھیے گا یا تجوید میں گرامر میں چیز آئے گی، صرف گول تا لگا دینے سے مذکر کو مؤنث بنا دیا جاتا ہے، عالم عالمہ۔ عالم بنتا ہے قرآن و حدیث کے علم سے۔ ویسے عموماً جانکاری حاصل کرنے کو علم کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں علم وہی ہے ما قال اللہ وقال رسولہ۔ علم اس کا نام ہے جس میں یہ بات آئے کہ اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا۔ باقی جتنے بھی علم جن کو کہا جاتا وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی کما سکتا ہے۔ یہ کورس آپ کے لیے عالمہ کا یا عالمیت کا صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو دو بنیادی کتاب ہے یا دو بنیادی چیزیں ہیں، ان دو بنیادی چیزوں پر آپ کی توجہ کو خاص طور سے لگا دیا جائے، یعنی قرآن اور حدیث۔ پھر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اور بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے، صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی بہت سارے علوم ہیں جو در حقیقت قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اسی وجہ سے عربی زبان کو سکھایا جاتا ہے تاکہ ایک حد تک، پورے طور سے نہیں، ایک حد تک یا سرسری اعتبار سے قرآن کا ہلکا پھلکا مفہوم آپ کے سامنے آ سکے۔ جب آپ قرآن میں پڑھیں گی الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کو الحمدللہ رب العالمین کا معنی معلوم ہے، تو لگے گا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن پورے طور سے تشریحات کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ کو صرف عربی جاننا ضروری نہیں ہے، جس کی وضاحت کل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو قرآن اور حدیث دو چیزیں ہیں، اسے اب یاد رکھیے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو چنا، جس کے پاس اللہ نے اپنا کلام یا اپنی بات نازل کی۔ اللہ جو اپنے بندوں سے بات کرتا ہے تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اللہ تین طریقوں سے اپنے بندوں سے بات کرتا ہے۔ مراد انبیاء و مرسلین سے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، تو یہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک خاص فرشتہ جبریل امین کو اپنے نبی کے پاس بھیجتا ہے، بندہ کے پاس بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ کے پاس جو لے کے آتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو سنا دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے او من وراء حجاب، اللہ پردہ کے پیچھے بات کرتا ہے۔
جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، تو حضرت موسیٰ نے بڑا ضد کیا کہ اللہ تجھ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ بہت ضد کیا تو اللہ نے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اب اس پہاڑ کو دیکھیے، ہم اس پر اپنی جانب سے تجلی، اپنی روشنی نازل کرتے ہیں۔ اگر اس تجلی کو وہ پہاڑ برداشت کر لیتا ہے اور اپنی جگہ پر صحیح سالم رہتا ہے تب تو آپ ہم کو دیکھ سکیں گے، اور اگر نہیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ نے تجلی ظاہر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ تیسرا طریقہ ہوا پردہ کے پیچھے بات کرنا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور اللہ کے بالکل قریب قرب خاص میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے، لیکن بات وہاں بھی پردہ کے پیچھے ہی ہوئی ہے، کیونکہ معراج کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اللہ کے ساتھ جس نے اپنے بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لیا اور مسجد اقصی پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ اگر اپنے آپ کو دکھانا مقصود ہوتا تو بعض نشانی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جہاں معراج میں آپ گئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ وہاں بھی اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے مشہور ہے اتنا قریب بلایا تو کیوں نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اصول ہے، قیامت کے دن اچھا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ بہرحال تو تین طریقے سے وحی کا نزول ہوتا ہے: دل میں بات ڈال دینا، جبریل علیہ السلام کو بھیج دینا، یا براہ راست پردہ کے پیچھے سے بات کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، دل میں ڈالنے والی بات، اس سلسلے میں محدثین نے اور مفسرین نے وحی کی دو قسمیں بتلائی ہیں۔ ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی واوحیا جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسی کو بولتے ہیں۔ وہی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ آپ سے پوچھا گیا، آپ بتا رہے ہیں، وہ سنگ سنگ آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے، یہ وہی ہے جس کو القاء اور الہام کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ دل میں بات ڈال دینا
تو اس کی شکل ہوتی ہے حدیث کی. پھر انشاءاللہ حدیث کی کلاس میں بات آئے گی کہ وہ حدیث جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ڈالی ہے، ایک عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے، جس میں بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. قدسی، قاف دال سین یا قدسی، اسے قدوس ہوتا ہے، قدسی. انشاءاللہ اس کو ہم لکھائیں گے بعد میں. تو حدیث قدسی ہے. ایک حدیث قرآن کی شکل میں ہے کہ باضابطہ جبریل بھیج رہے ہیں اور جبریل آپ کو سنا رہے ہیں. ایک شکل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل میں بات ڈال رہا ہے کہ آپ اس طرح کہیے کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے. تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کا ہے، لفظ اللہ کا ہے، اور حدیث قدسی جو ہے اس کا مفہوم اللہ کا ہے لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرق سمجھ میں آیا؟ قرآن کا ہر لفظ بسم اللہ سے لے کے والناس تک، اس میں ایک لفظ کی ملاوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. وہ پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے اور پھر جبریل کو بتایا اور جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے. اس کے الفاظ اللہ کے ہیں اور حدیث قدسی میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے. جیسے کوئی بات آپ کو سمجھائی گئی، آپ سے کہا سنائیے، تو ہو بہو ہمارے الفاظ کو دہرائیں گے تو نہیں، آپ اس کا مفہوم ادا کر دیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی دیا گیا اور حدیث بھی دی گئی. ابو داؤد کی حدیث ہے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی. قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. یاد رکھیے گا، جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کی تقسیم بتائیں گے. اس کا ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کی کسی آیت کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن سمجھ نہیں سکتے، یہ حدیث کے بغیر آپ قرآن پہ عمل کر نہیں سکتی ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قاعدہ کرو، سلام پھیرو، یہ کہیں پر نہیں کہا گیا. تو قرآن نے بنیادی طور سے نماز کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قرآن کی تشریح کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے اس کا عملی جامہ پہنا ہے. تھیوری اور پریکٹیکل کا معاملہ ہے کہ قرآن میں جو علمی انداز میں دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عمل کر کے دکھلایا ہے. پھر اس کی شکل ہے کبھی بول کے، کبھی کر کے، کبھی آپ کے سامنے کیا گیا خاموشی اختیار کر کے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی شکل میں بھی وحی عطا کی. قرآن کی شکل میں وحی ہے جس میں الفاظ اللہ کے، حدیث کی شکل میں وحی ہے جس میں معنی مفہوم اللہ کا اور الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ قرآن ہمارے پاس آیا، آپ کو پتا ہے قرآن کب اترا؟ پورا جواب ہوا؟ رمضان کے طاق راتوں میں. اس طاق رات کا نام کیا ہے؟ قرآن نے اس کو لیلۃ القدر کہا، فارسی اور اردو میں اسے شب قدر کہتے ہیں، یعنی قدر کی رات. پورا قرآن اترا یا تھوڑا اترا؟ نہیں ہوا. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا.
تو پورا قرآن اترا؟ کہاں اترا جی؟ لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، وہاں سے کاپی کروایا گیا ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، وہ کاپی ہے، اصلی نہیں ہے، کاپی ہے۔ اس کا مطلب نقلی نہیں، جعلی والا اصلی نقلی نہیں ہے، وہاں سے کاپی ہے۔ اس کو کاپی کرایا گیا اور پورا قرآن اللہ نے ایک ساتھ اتار دیا۔ کہاں اتارا؟ پہلے آسمان پر ایک گھر ہے، جہاں مکہ میں خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے سیدھ میں ہر آسمان پر ایک گھر ہے۔ پہلے آسمان پہ جو گھر، اس کا نام ہے بیت العزت، بیت العزت، عزت کا گھر۔ اور 7ویں آسمان پر جو گھر، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور۔ حدیث کے مطابق اگر وہ گھر گرے گا تو خانہ کعبہ پہ گرے گا، یعنی اتنا بالکل برابر سرابر میں۔ تو پورا قرآن شب قدر میں، رمضان میں، یعنی رمضان کی طاق رات، شب قدر میں پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے نقل کروا کر آسمانی دنیا پر بیت العزت میں رکھوا دیا۔ پھر وہاں سے رمضان کے ہی مہینے میں 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات دے کر غار حرا میں بھیجا۔ مکہ میں ایک پہاڑ ہے، اس میں غار اور کھو ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے چلے جاتے اور لو لگائے رہتے تھے۔ تو وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور آپ کو کہا گیا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں دی گئی۔ تو پہلا پورا قرآن اترا شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں، آسمانی دنیا پر۔ پھر اس کے بعد وہاں سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی۔ جبریل علیہ السلام کو دیا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اب یہ سلسلہ جاری رہا، کب تک؟ 23 سالوں تک، 20 اور 3، 23 سالوں تک آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق بوقت ضرورت قرآنی آیتیں نازل ہوتی رہی، یعنی 23 سال میں مکمل ہو گیا۔ وہ قرآن آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جیسا اترا تھا ویسے ہی ہے۔ اگر اس میں سوچا جائے کہ کچھ خامی ہے، کچھ کمی بیشی ہے، تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر، عبرت و نصیحت سے لبریز کتاب قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن ہے، اسی طرح سے اسے نوٹ کرا کر بیت العزت میں لایا گیا اور وہاں سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے پورا قرآن آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کے درس میں بات آئی تھی کہ قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، یا قرآن کے نزول کے ذریعے ہی نبی بنایا گیا۔ مقصد کیا تھا کہ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے اس کو سمجھانے کے لیے ترجمان کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ آپ کے پاس قرآن آتا تھا، سب سے پہلے آپ اسے پڑھتے تھے۔ شروع میں قرآن کے نزول کے سلسلے میں آپ کا طریقہ ویسی تھا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں،
جلدی سے یاد ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کے یاد کرنے کا طریقہ جو اللہ نے سکھلایا، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انشاءاللہ آسانی سے یاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبریل علیہ السلام پڑھ کے سناتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اے نبی، آپ جلد بازی کرتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، جب ہم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پڑھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بھول جائیں گے تو اللہ کی جانب سے ضمانت دی جاتی ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرا دینا ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کی تفسیر کرا دینا ہمارے ذمے۔ تینوں باتیں، پڑھوا دینا، جمع کروا دینا اور اس کا تفسیر کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو جس طرح قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا وہ پڑھائی بھی موجود ہے، جس طرح قرآن لکھا گیا تھا وہ لکھائی بھی موجود ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ اللہ کے حکم سے سمجھانے کی تلقین آپ کو کی گئی تو وہ سمجھانے کا طریقہ بھی آج موجود ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا ہی چاہیے کہ قرآن کی پڑھائی بھی محفوظ ہے، قرآن کی لکھائی بھی محفوظ ہے اور قرآن کی تفسیر بھی محفوظ ہے۔ اب اگر کوئی انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن کے ساتھ اپنی آواز کو مزین کرو، یعنی اچھے انداز میں پڑھو، اسی کے لیے تجوید کا خاص خیال کیا جاتا ہے۔ تو صحیح تلفظ اور صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی انداز سے پڑھا گیا۔ اب چونکہ علاقائی اعتبار سے لوگوں کی زبان میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، تو شروع دور میں 7 طرح سے قرآن پڑھا جاتا تھا، علی 7 احرف، 7 طریقے سے پڑھا جاتا تھا۔ تو ان 7 طریقوں میں جب جس کے پاس علم ہے وہ تو سمجھ سکتا ہے، لیکن 7 طریقوں کا علم جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے پریشانی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کے اسکرپٹ کو، اس کی تحریر کو ایک خاص انداز میں متعین کر دیا۔ البتہ اہل علم کے لیے بتایا گیا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن عوام سے متعلق یہ بات آئی سب کو اسی انداز سے پڑھنا چاہیے۔ تو سرکاری طور سے انہوں نے کتاب تیار کی، یعنی قرآن لکھوایا اور اسی کو علاقوں میں بھیج دیا کہ اب جب بھی لکھا جائے گا تو اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ تو الحمدللہ اسی انداز میں لکھا بھی جاتا ہے۔ آپ کے پاس اترا، آپ نے یاد کیا ہے، یاد کرنے کے بعد آپ کا کام ہوتا تھا اسے لوگوں کو بتا دینا، اور باضابطہ کتاب کے لکھنے والوں کی ایک جماعت تیار کر لی، کاتبین وحی، کہا تم لکھو۔ اس شروع دور میں حدیث کے لکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا تاکہ گڈ مڈ نہ ہو جائے، قرآن حدیث مل نہ جائے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے لکھنے والے پیدا ہو گئے تو قرآن لکھنے والے الگ کر دیے اور حدیث لکھنے والے الگ کر دیے، تاکہ قرآن الگ محفوظ رہے، حدیث الگ محفوظ رہے۔ تو یہ قرآن ہمارے پاس اسی انداز سے محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ہمیں بھی توفیق دے۔ جو انسان قرآن کو جتنا یاد کرتا ہے، اپنے سینے میں جمع کرتا ہے، کرتی ہے، وہ سوچ لے کہ اس کا سینہ در حقیقت لوح محفوظ کی طرح سے ہے، کہ وہاں لکھا ہوا قرآن محفوظ ہے، یہاں حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس کا معنی مفہوم ظاہر سی بات ہے، جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس کام کے لیے گویا آپ کی تیاری چل رہی ہے۔ پورے طور سے نہیں ہو پائے لیکن کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس مناسبت سے یہ کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ اسے برقرار رکھے اور آپ سبوں کو صحیح حاصل کرنے کی
توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس سلسلے میں کچھ پوچھنا پوچھ لیجیے، باقی چھٹی ہوتی ہے.